لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں سوال لکھا ہے کہ ہمارے اوپر یا کسی کے اوپر پرانا جادو ہے، پیٹ میں سختی ہو جاتی ہے، کئی طرح کی پریشانیاں انہوں نے کمنٹس میں لکھا ہے۔ تو اگر کسی کے اوپر جادو کے اثرات ہوں تو کیا کرے کہ جادو کے اثرات کی کاٹ ہو جائے، جادو کے اثرات بدن سے بالکل نکل جائے، صاف ہو جائے آدمی، اور جادو کی وجہ سے جو پریشانیاں ہو رہی ہے وہ تمام پریشانیوں سے نجات پالیں؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آئیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ایک یہودی لبید بن عاصم نامی، انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام پر جادو کر دیا تھا۔ اس جادو کے اثر سے آقا کریم علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ تو اسی وقت جب آقا بیمار ہوئے، اسی وقت سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ فلق مطلب قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس مطلب قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورتیں ایک ساتھ اسی وقت حضور کے لیے اس لیے نازل ہوئے کہ ایک یہودی نے حضور پر جادو کر دیا تھا، اس جادو سے بچانے کے لیے، اس جادو کی کاٹ کے لیے اللہ کریم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو ایک ساتھ نازل فرمایا۔ آپ نے ان دونوں سورتوں کی، حضور نے ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرمائی، تو آقا کریم علیہ السلام ان دونوں سورتوں کی تلاوت کی برکت سے بالکل تندرست ہو گئے اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ حافظ ابن قیم نے فرمایا کہ ان دونوں سورتوں کو جادو اور نظر بد اور تمام آفات جسمانی و روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیم ہے۔ جادو بھی، نظر بد بھی، اور تمام آفات جسمانی اور روحانی کو دور کرنے کے لیے عظیم تاثیر اپنے اندر یہ دونوں صورتیں رکھتے ہیں۔ چنانچہ کتب احادیث میں جا بجا اس بات کی صراحت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام سفر و حضر میں، سفر میں بھی اور گھر میں بھی، جب بھی آپ کو کوئی بیماری پیش آتی تو آپ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن مبارک پر پھیر لیتے تھے اور فرماتے قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو سونے کے وقت اور پھر اٹھنے کے وقت اور جب صبح ہو اور جب شام ہو 3 مرتبہ پڑھا کرو، تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا۔ سوتے وقت، اٹھتے وقت، صبح شام 3 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، آقا فرماتے ہیں ہر طرح کا امان ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، پڑھنے کو کہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ تمام آفات، جادو ٹونے، اثرات، تمام طرح کی تکلیف سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دونوں صورتیں رسول کریم علیہ السلام کا بھی اور صحابہ کا بھی معمول تھا کہ وہ ان کو پڑھا کرتے تھے۔ جی ہاں، تو اب سورہ فلق اور سورہ ناس، ساتھ میں سورہ اخلاص، ان تینوں کو آپ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ سونے جانا ہے تو پڑھنا ہے، سو کے اٹھنا ہے تو پڑھنا ہے، آپ اس کو پڑھنے کی ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، یوں عادت بنا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ اس کی عادت بنائیے گا، اللہ کریم آپ کو جادو کے تمام طرح کے اثرات سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کریم آپ کی تمام طرح کی تکلیفوں کو دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔